تو ہمارے لیے اس سے زیادہ سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں مسجد بنانے میں، مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں خرچ کرنے کا موقع ملے۔ اور حدیث ہے، سنایا کئی مرتبہ، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنا دیتا ہے اللہ کے نام پر، یعنی اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے اللہ کے نام پر، مطلب یہ ہے اخلاص نہیں ہے تو آپ کے اچھے سے اچھے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ خرچ کیجئے، کسی کو طعنہ نہ دیجئے کہ ہم تو مسجد میں اتنا چندہ لیتے ہیں، ہم تو اتنا دے رہے ہیں، آپ تو اتنا ہم سے چندہ لے کر آ رہے ہیں، آپ ان کو نہیں دے رہے ہیں، آپ اللہ کو دے رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے مسجد کے جنت کے اندر سونے چاندی کا محل تیار کرتے ہیں۔ کئی حدیثوں میں مثال کے طور پر سمجھایا گیا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، ہمارے اعمال جنت کو ہمارے لیے تیار کرتے ہیں کہ وہ کیسا ہو۔ اگر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، ہمارے سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اگر ہم دن رات میں جو 12 رکعت سنت موقدہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے ہمارا بلڈنگ اور محل بنایا جاتا ہے۔ ایسے مختلف چیزوں کا بیان حدیثوں میں گزرا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے نام پر اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں سونے چاندی کا محل بناتے ہیں۔ اور یہ بعین ہی انہی صدقہ جاریہ میں سے ایک ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ خرچ لگایا اور یہ جب تک مسجد قائم رہے گی، نمازیں ہوتی رہیں گی، بچے یہاں پڑھتے رہیں گے، ہر ایک کے ایک عمل میں آپ کا حصہ ہوگا، اور جتنا ان کو ملے گا اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں، آپ کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب جگہ ہے۔ سب سے بہتر جگہ کون سی جو اللہ کو پسند ہے؟ مسجد ہے۔ مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ ان المساجد للہ، مسجد اللہ کی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ کے گھر کے بنانے میں اگر ہم خرچ کرتے ہیں، اس سے بہتر کوئی اور جگہ ہمیں مل ہی نہیں سکتی۔